لندن کے اندر جی جو ان کی کورٹ ہے انہوں نے ایک جو ہے فیصلہ دیا ہے، ابتدائی فیصلہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پریلیمنری ہیئرنگ کی ہے، ابتدائی نوعیت کی ہیئرنگ ہے، اور یہ ابتدائی نوعیت کی ہیئرنگ میں نے کہا اس کو ذرا سم اپ کیا جائے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہوا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں آپ نے کردار یاد رکھنے، ایک ڈیوڈ راس ہے جو کہ ڈیلی میل کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ لندن کا اخبار ہے۔ ڈیوڈ راس جو ہے وہ آگے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملا ہے، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے مل کے جو ہے وہ واپس گیا ہے، شہزاد اکبر اس کا میزبان تھا، اور اس نے جا کے خبر چھاپ دیا۔ اس نے خبر کیا چھاپی ہے، اس کو ذرا سم اپ کر رہے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ میں ہو جائے۔ ویسے تو تھوڑا یا چیزہ ہی لینا، باقی تو ساری چیزیں مختلف جگہوں پہ پڑھی ہوں گی نا آپ کو، اگر آپ نے 4-5 ویلاگ سنے ہیں تو شاید وہ انفارمیشن آپ کے بھی ذہن میں ہو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کے اوپر، اور مرتضیٰ علی شاہ کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو وہ بھی، لیکن یہ پورا ایک پس منظر سمجھایا جائے اس کو، اور تھوڑا تھوڑا چیزہ بھی لے آیا ہے جی، ترجمہ کرا لو، ترجمہ کرانا ہے کہ وہ کر رہا ہے، تھوڑا چیزہ بھی لے آ جائے، ٹھیک ہو گیا اپنا بالکل، ہاں نئی بخاری سٹائل کے اندر چیزہ لے آ جائے، ہاں۔ اچھا کردار میں نے بتا دیا آپ کو، ڈیوڈ راس رپورٹر ہے ڈیلی میل کا، ڈیلی میل جو ہے وہ برطانیہ کا اخبار ہے۔ ڈیوڈ راس پاکستان آتا ہے، عمران خان سے ملتا ہے، ساڈا جو پرائم منسٹر پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا میزبان ہوتا ہے شہزاد اکبر۔ شہزاد اکبر اس کو کہتا ہے کہ نواز شریف لٹ کے کھا گیا، اور عن قریب ہم اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں کیس لے کے جا رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اور ثابت کریں گے اور تم یہ خبر چھاپ سکتے ہو۔ ظاہر رپورٹر کے لیے کیا ہوتا ہے، رپورٹر کہتا ہے کہ کیا یہ خبر میں چھاپ سکتا ہوں، انہیں جو عن قریب اسی نو ٹانگ رہے ہیں تو چھاپ لے۔ اب ڈیوڈ راس صاحب واپس جاتے ہیں اور وہ یہ خبر چھاپ دیتے ہیں۔ خبر کیا چھاپتے ہیں کہ ڈیفڈ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ فار انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو اس طرح کا اس کا ایبریویشن بنتا ہے، یہ برطانیہ کا وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے برطانیہ بیرون ملک جو ہے اپنے ٹیکس کے پیسے سے اپنی زکوٰۃ خیرات جو ہے وہ بانٹتا ہے، ہاں، لوگوں میں جو ہے ویلفیئر کے کام کرتا ہے۔ اچھا ڈیفڈ جو ہے اس نے پاکستان میں گزشتہ جو شہباز شریف صاحب کا 10 سالہ دور تھا اس میں بہت کام کیا، اور اس کا زیادہ تر کام جو تھا وہ ووکیشنل ٹریننگ پہ تھا، ووکیشنل ٹریننگ پہ تھا۔ پی ٹی آئی جو یو کے کی تھی اس نے اس کے خلاف باقاعدہ کمپین کی، مظاہرے کیے، پوسٹر اٹھا کے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان کو جو جا رہے ہیں یہ بند کیے جائیں کیونکہ یہ شہباز شریف لٹ کے کھا رہا ہے، ٹھیک۔ اب یہ باقاعدہ کمپین چلائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے۔ اب جناب جب یہ خبر چھپی اور اس خبر کی بنیاد کے اوپر نیب نے عمران یوسف کو جو کہ داماد ہیں شہباز شریف کے، وہ بڑے مشہور معروف جن کی بیگم صاحبہ نے جا کے بیکری والے کو دھمکیاں لگائی تھیں، ہاں، وہ عمران یوسف صاحب نے اس کے خلاف ایک مقدمہ ٹھوک دیا۔ عمران یوسف صاحب کو پتہ لگ گیا کہ لے بھی مینو ترن لگے، اور عمران یوسف صاحب جو تھے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مستقبل کے اندر چیف منسٹر بننے کا، نہ ہی ان کو ان کے تایا نے کہا ہوا ہے کہ پتر چیف منسٹر میں تینوں بناواں گا، ٹھیک ہے، تو جو کہ حمزہ کو کہا ہوا ہے نا، تو حمزہ تو قید میں جائے نا کہ ہمارے مستقبل کا چیف منسٹر ہے پنجاب کا، اس کی کاسٹ ہوتی ہے نا یار، پولیٹیکلی اس کی کاسٹ ہے جو کہ حمزہ صاحب ادا کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کا جو اپنے اندر خواہش پال رہے ہیں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو عمران یوسف نے کہا میں کیوں رگڑیا جاواں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، عمران یوسف صاحب یہاں سے فرار ہو کے برطانیہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جناب اس کے بعد بڑی بیٹنگ دا بش کیا، نیب نے پریس ریلیزن جاری کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خیر عمران یوسف صاحب کے اس وقت وہیں پہ تھے جب یہ خبر شائع ہوئی، اور بیسیکلی وہ ماحول تیار کرنا تھا کہ یہ الزامات جب اخبارات کے اندر چھپ جائیں گے تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں گے کہ یہ ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران یوسف صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی یو کے کا جو سابقہ صدر تھا جو کہ ایک وکیل ہے اس کو ہائر کیا ایز اے وکیل۔ تو میرا فکرہ یاد رکھیں کہ پیسے کے لیے یہ، میں برطانوی ٹارنی والا فکرہ نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں، اس نے جن کے بارے میں کہا تھا وہ یہ ہیں، آپ پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے جناب کو لت ماری اور اس نے کہا کہ جناب مقدمہ بنتا ہے۔ اب برطانیہ کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی خبر شائع ہوئی ہے
اور وہ بندہ برطانیہ کا شہری نہیں ہے. یہ انہوں نے میرا خیال 16-17 کے اندر ترمیم کی تھی. اگر وہ برطانیہ کا شہری نہیں ہے اور جس کی توہین ہوئی ہے وہ بھی برطانیہ کا شہری نہیں ہے، یا جس طبقے کے اندر اس کی عزت جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے وہ برطانیہ سے باہر ہیں، تو آپ برطانیہ میں مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ٹیسٹ تھا جو اس مقدمے کو پاس کرنا تھا. ویسے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ یہاں پہ جن کے بارے میں بکواسیات کی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے کنٹینر میں، انہوں نے کوشش کی کہ وہ برطانیہ میں کیس کر لیں، لیکن ان کو آگے سے یہ رائے ملتی رہی. تو میں اس رائے کی بنیاد کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں. اب وہاں پہ پہلے یہ ٹیسٹ پاس ہونا تھا، تو ٹیسٹ پاس ہو گیا کیونکہ بندہ جو تھا وہ تو برطانوی نہیں تھا، جس نے توہین کی وہ برطانوی تھا، اور جس اخبار میں توہین ہوئی وہ برطانیہ کے اندر شائع ہوتا ہے، تو توہین تو نکل آئی. انہوں نے جناب پی ٹی آئی یو کے سابق صدر کے ذریعے مقدمہ ٹھوک دیا ایک عدالت کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب جناب اس کے بعد عمران خان نے بھی اپنی تقریروں میں بینگ اے پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیا کہ تم اگر ہے آؤ تو جا کے اس کو سو کرو نا. ہم جیسے نے بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب اگر آپ جو ہیں وہ سچے ہیں اور آپ کے خیال میں آپ پہ غلط الزام لگایا گیا ہے تو آپ برطانیہ میں جا کے اس مقدمے کو فائل کریں اور اس کے خلاف مقدمہ کریں کہ میری ہتک عزت ہوئی ہے، ہتک ہوئی ہے میری. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تو بڑے قوانین، وہ کوئی وہاں پہ کھوسے تو نہیں نا بیٹھے ہوئے، وہاں پہ ثاقب نثار تو نہیں نا بیٹھے ہوئے، باقیوں کا ہم نام نہیں لے سکتے، وہ ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹیمپٹ کا نوٹس کر سکتے ہیں. یہ تو اب ہمارے خلاف ایک درخواست لے کے جا سکتے ہیں نا مدعی کے طور پہ کہ جناب ہے میری بےزتی کرتا ہے، لیکن یہ خود تو طلب نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، لہذا ان کا نام لیا جا سکتا. تو وہاں پہ جج بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ سسٹم اسی سسٹم سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن کیا کریں یہاں پہ گند آ گیا ہے. انہوں نے گند نہیں آنے دیا کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو صاف رکھنا تھا. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، تھوڑا سی بات لمبی ہو رہی ہے، گھبرانا نہیں. تو لہذا شہباز شریف صاحب آخرکار ہمارے تانوں سے یا حکومت کے تانوں سے، اور شہزاد اکبر جو دن رات کاغذ لہرا رہا ہوتا تھا اس کے تانوں سے تنگ آ کے انہوں نے برطانیہ میں جا کے مقدمہ کر دیا کہ میری ہتک عزت ہوئی ہے. یہ مقدمہ ایک دوسری عدالت میں لگ گیا. ٹھیک ہے، عمران یوسف کا مقدمہ ایک اور عدالت میں، سسر اور داماد کے 2 مقدمات فائل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، ایک ہی پبلیکیشن کے خلاف، ایک ہی ڈیلی میل اور ڈیوڈ راس کے خلاف. اچھا، ڈیوڈ راس کا میرا خیال ہے فرحان ورک نے کوئی اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، وہ روزانہ جناب حالہ شیری دے رہا ہوتا تھا کہ جناب کرو نا میرے خلاف مقدمہ، اور جس دن مقدمہ آیا اس دن اس کی بولتی بند ہو گئی. شہباز شریف صاحب نے جا کے مقدمہ کر دیا. شہباز شریف صاحب نے اس وقت پریس کانفرنس کی تھی اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، اگر آپ پرانی پریس کانفرنس نکال کے سنیں، کہ انہوں نے کہا کہ میں 1 پاؤنڈ اپنی ذات کے لیے اس کا متقاضی ہوں، مطلب 1 پاؤنڈ میں ہرجانے کے طور پہ رقم کی صورت میں لوں گا، لیکن عدالت جو اخبار جو ہے وہ میرے خلاف جو خبر چھاپی ہے اس پہ انکنڈیشنل غیر مشروط معافی مانگے اور اسی جگہ پہ وہ معافی شائع کرے جہاں پہ انہوں نے خبر شائع کی تھی. اب ہوا کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں ون سائیڈر جا رہا ہوں، نہیں، رپورٹر سے ہوا کیا ہے؟ رپورٹر سے بلنڈر ہوا ہے، اور یہ رپورٹر جو ہے پہلے بھی 2 دفعہ منجی ٹھکوا چکا ہے ڈیلی میل کی نا، یہ اس طرح کی انٹ شنٹ مار دیتا ہے. دیکھیے جرنلزم کیا ہے کہ ہم کسی سچویشن میں انٹر ہوتے ہیں اور سچویشن میں انٹر ہو کے اپنے آپ کو اس سچویشن کا حصہ بناتے ہیں، اور جب وہ سچویشن اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں پھر وہ اپنے ناظر کو، اپنے قاری کو، اپنے ریڈر کو، اپنے ویور کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر اس سچویشن میں کسی ایک بندے نے کسی اے نے بی کے خلاف کوئی الزام لگایا ہے تو ہم اے کے الزام کو اون نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم یہ رپورٹ کریں گے کہ بھائی جان اے صاحب جو ہیں، جو کہ یہ ہیں، انہوں نے بی کے خلاف یہ الزامات لگائے ہیں. اچھا، یہ پور جرنلزم ہے. ویسے جو اصل جرنلزم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ پھر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم بی سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کے خلاف یہ الزام لگے ہیں تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے، اور بی صاحب جو ہمیں کہیں وہ کہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ پرلے درجے کا، یہ وہ سارا بلیک میلر ہے، وہ بھی ہمیں نیچے لکھنا ہے. ادروائز یہ جرنلزم جو ہے اس کا سرکل یا اس کا
جو اجزاء ہیں، جو اس کی جو مبادیات ہیں، اس سے انصاف نہیں ہوتا. خیر یہ آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے. اب ڈیوڈ راس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے آ کے جو کہانیاں عمران خان سے سنی، اور ظاہر ہے اس کی نظر کے اندر کرکٹ سیلیبریٹر اور یہ اور وہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان، مارتے تو بونگی ہیں نا موصوف جو انہوں نے ماری ہے جا کے ہوتے اور پھر بےزتی کروائی ہے. اور کوئی ان کی بونگی ایسی نہیں ہے جو ان اٹینڈڈ گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر والی بونگی پہ بےزتی ہو، یا ہر بونگی پہ بےزتی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عزت آنی جانی چیز ہے، بندہ بے شرم ہونا چاہیے اور رج کے بے شرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر بھی لاگ کریں گے، اس پہ رہیں. تو انہوں نے جناب اس نے تو فیس ویلیو پہ لینا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان رسپانسبل بندہ، اس نے یہ بات کہی اور اس کے اوپر مرچیں ڈالی شہزاد اکبر نے، جو کہ اس کا میزبان تھا اور اسے گھما پھرا رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس نے شہزاد اکبر نے بہت سارے لوگوں کے بیانات اس کے حوالے کیے جو نیب کی کسٹڈی میں بیانات دیے گئے تھے. اسے تسلی ہو گئی کہ ایتے بندے نہیں بچتے اور نہ عمران یوسف بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ نہیں بچتا تو یہاں پہ وہ رپورٹر کی ایک ٹپیکل جو ہوتی ہے وہ تیزی سب سے پہلے والی، کہ اب چونکہ میرے پاس ثبوت آ گئے اور مجھے یقین آ گیا. ٹھیک ہے، ویک جرنلسٹ ہے، ویک جرنلسٹک کال اسے کہنا چاہیے، ویک جرنلسٹک کال. ٹھیک ہے، وہ فوراً ایموشنل ہو گیا اور اس نے وہ سارے فیکٹس اور سارے الزامات اپنی طرف سے اون کر کے کہ یہ جس طرح اس نے فرض کیا ہوگا جس طرح برطانیہ میں عدالتیں چلتی ہیں اس طرح وہاں پہ چلیں گے، عمران یوسف اور شہباز شریف ٹنگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس نے خبر چھاپ دی ٹو بی دا فرسٹ ون، پہلا ہونے کے لیے اس نے یہ خبر چھاپ دی. اور خبر جو تھی وہ حسب سابق حسب روایت، کیونکہ موصوف جو ہے پہلے بھی اس طرح کے معاملات کے اوپر جذباتی ہو چکے ہوئے ہیں، تو پہلے بھی 2 دفعہ اپنے اخبار کی منجی ٹکوا چکے، تیسری دفعہ افیکٹ ہوگی. اب واپس آ جائیں گے، اس کا پس منظر میں نے بیان کر دیا. اب ہم جو یہ ہوا ہے اس میں آج 2 الگ جگہوں پہ کیس تھے، تو ڈیلی میرر والوں کے وکلا نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ 2 الگ کیسز ہیں، 2 الگ جگہ پہ آپ فیسیں دے رہے ہیں، ہم درخواست دیتے ہیں کہ ان دونوں کیسز کو اکٹھا کر دیا جائے، کیونکہ ایک ہی خبر کے متعلق 2 کیسز ہیں. اور دوسرا جج صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی نا کیس بھی بن رہا ہے کہ نہیں، ایویں تسی کی ساڈا تراہ کڈیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایپلیکیشن بیسیکلی ڈیوڈ راس صاحب کے بیاف کے اوپر ڈیلی میل کے وکلا نے فائل کی تھی کہ پائن ایک تو انہوں نے اکٹھا کر دیو اور یہ کیس تو بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے الزام لگایا اور یہ الزامات ثابت کریں. اب وہاں پہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ تو سن کے آپ کان پک گئے ہوں گے. ایک پہلے نمبر کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر کی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں بھی آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تیسرے نمبر کی کیٹیگری ملزم کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ نیب کا دستور ہے کہ ہم نے آپ پہ الزام لگا دیا ہے، ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے لیکن ثابت آپ کریں گے. پیارے افضل یاد آئے نہیں وہ الیکشن کمیشن والے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ سیکٹری کمیشن الیکشن کمیشن میں تھا، یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے ہوئی ہے لیکن دھاندلی ہوئی ہے. وہ اس طرح کے حونت احمد بیوقوف اور الو کے پٹھے قسم کے لوگ، سوری میں اس لفظ کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن وہ ہے یہی. ٹھیک ہے نا، اعلیٰ قسم کا اپرچونسٹ آدمی ہے، اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی ایک اور وہ خلاف ہو گیا. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایکسٹینشن نہیں دی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، وہ اس لیے اس کے خون کے پیاسے. آج کل تسلی ہو رہی ہے نا، ہر پوسٹ کے اوپر آپا نظر آتے ہیں، ہم نظر آتے. ٹھیک، تو خیر وہ اس نے جو ہے وہ جو تھا اپنا اس معاملے کو یوں انہوں نے فائل کر دی اپلیکیشن اس عدالت کے اندر. اب اس عدالت میں جج صاحب نے کہا کہ ہاں ہمیں عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیس اکٹھے کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی معاملے کے متعلق ہیں اور مدعا علیہ یعنی رسپونڈنٹ ایک ہی ہے، تو کیس اکٹھا ہو جانا، یہ کلب ہو جانا چاہیے. یہ ایشو تو پہلے فقرے میں سالو ہو گیا. دوسرے فقرے کے اندر انہوں نے جب ڈیلی میل کے وکلا نے کہانی شروع کی کہ جناب شہزاد اکبر اور ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کا اور پھر پرائم منسٹر اور پھر یہ، اور انہوں نے کہا میں اس بات کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے، نہ میں اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس ایشو کو کیسے حل کیا جا رہا ہے اور کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے یا وہاں کی عدالتوں نے کیا فیصلہ دیا. ٹھیک ہو گیا. میں تو یہ اخبار میں جو خبر چھاپی ہے آپ نے، میں نے یہ پڑھی ہے اور میرے خیال کے اندر تو آپ نے گالیاں بکی ہیں اس کو، شہباز شریف کو اور اس کے داماد کو، اور ان کے اوپر الزامات لگائے. اور الزام کیا لگایا
کہ برطانوی ادارے ڈفڈ کے ذریعے جو پیسے آئے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے اس کا تقریباً 60% جو تھا وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے برطانیہ منتقل کیا اور وہاں پہ جائیدادیں خریدی. اب اگر وہ الزام لگانے میں اس حد تک آگے نہ جاتا تو اس کی بچت ہو سکتی تھی. وہ یہ صرف کہتا کہ جناب بیرون ملک منتقل کیے ہیں. جب اس نے کہا نا برطانیہ منتقل کیے ہیں, اس نے کہا جی یہ تو بہت بڑا ایشو, جج کہتا ہے, اس نے کہا یہ بہت بڑا ایشو ہے, برطانیہ آئے ہیں تو اب آپ ثابت کریں کہ کن اکاؤنٹس کے ذریعے, کن ٹرانزیکشنز کے ذریعے آئے ہیں اور وہ کہاں پہ پارک ہیں اس وقت, اور ان سے کون کون سے ایسٹ خریدے گئے. اب وہ دیکھتا ہے پیچھے شہزاد اکبر, تو شہزاد اکبر صاحب یہاں پہ پھر حسب سابق کاغذ لہرا کے کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے, پہلے قانون بتایا تھا نا کہ مدعی وہ اس میں فریق بنوں گا, ٹھیک ہے نا. شہزاد اکبر صاحب کے خلاف برطانوی عدالت میں مقدمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاکستانی ہے, اور برطانیہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. انہوں نے اگر توہین کی ہے شہباز شریف یا ان کے داماد کی, تو وہ توہین ان کی پاکستان کے طبقے کے سامنے, پاکستان کی میجورٹی کے سامنے ہوئی ہے نا, تو لہذا یہ کیس پاکستان کی عدالت میں فائل ہوگا, یہ ہمارے ہاں نہ یہ گند لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جناب وہ اس لیے بڑھ کے مارا, اسے پتا ہے نا نہر کی دوسری طرف کھڑے ہو کے کوئی بھی آپ کو کہے در تیری ایسی تیسی, نہر کی دوسری طرف کھڑے ہو کے, یہ شہزاد اکبر یہ بالکل وہ والا ہے کہ نہر کی دوسری طرف کھڑے ہو کے نا بڑھ کے منا رہا ہے. پی ٹی آئی کی میجورٹی اس طرح کی ہے, اس لیے زیادہ انجوائے کرے اس کو, اس باندر ٹپوسیوں کو. خیر یہ اب انہوں نے جناب اس کو جو ہے وہ یوں کر دیا ہے کہ اس کو کہا کہ جناب نہیں یہ تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا, اور وہ جو لیول 1 ہوتا ہے وہ ان کو کہا, وہ وہاں پہ اس نے پگل پا دیا جی, ماتم شروع کر دیا, سر پیٹنا شروع کر دیا ان کے ڈیلی میل نے. انہوں نے کہا مائی لارڈ ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, ہم نے تو ازمپشن کی بنیاد پہ اوپر خبر چھاپ دی تھی کہ یہ اب تلے جائیں گے, وہاں پہ عدالتوں میں مقدمہ ہو گیا ہے تو تلے جائیں گے, تو ٹو بی دا فرسٹ ہم نے یہ خبر چھاپ دی. عدالت نے کہا نہ, اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے بدنیتی کیا اور اس کی توہین کیا. ٹھیک ہے. اب جب جج نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا, اس کا مطلب ہے کہ جج یا عدالت کا مائنڈ بن چکا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ اس کے بعد جب کیس کی باقاعدہ جج نے اپنا مائنڈ دے دیا, ہم اس کو کہتے ہیں جج نے اپنے مائنڈ کا اظہار کر دیا, تو جب جج نے اپنے مائنڈ کا اظہار کر دیا تو ڈیلی میل والوں کو بھی ہو گئی ہے. اب ڈیلی میل کا شہباز شریف سے نپٹنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 پاؤنڈ سٹرلنگ کا چیک دینا انہوں نے ان کو, اور بڑی ساری اپولوجی اور انکنڈیشنل اپولوجی, جس کا ایک لفظ شہباز شریف اپنے وکیل کے ذریعے لکھ کے دے گا, وہ انہوں نے اتنی بڑی جگہ پہ چھاپنی ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں. اصل ایشو داماد جی کا ہے, داماد جی نے لمیاں رقماں. اچھا, شہباز شریف صاحب کے جو وکلا ہیں, وکلا کی ٹیم جو ہے وہ ویسے 12 لاکھ پاؤنڈ کی مدعی ہو گئی ہے. اس نے کہا 12.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا. اب چونکہ وہ کیس اگر ڈیلی میل ہارتا ہے تو وہ وکیل کا خرچہ انہوں نے دینا ہوتا ہے, تو پھر وکیل یہ ایگزنریٹ کر کے نا کہ میں 10 قدم چل کے جو تھا وہ اپنے کولیگ سے یہ بات پوچھنے گیا, پاؤ 10 پاؤنڈ. ٹھیک ہے. میں پھر 10 قدم چل کے پھر واپس اپنی سیٹ تک آیا, 10 پاؤنڈ اور پاؤ. میں نے اس سے 200 الفاظ میں گفتگو کی, 200 پاؤنڈ پاؤ. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کر کے اپنے بل بناتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے جناب 12 لاکھ پاؤنڈ کا بل بنا لیا ہے, اور بھی مزید بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایڈیشن ہوگی. ابھی تو کیس کے جو حقائق ہیں, جو فیکٹس ہیں, ان کے اوپر کیس شروع ہونا ہے. اس کے لیے عدالت نے نوٹس جاری کر دیا. ٹھیک ہو گیا. فریقین کو طلب کر لیا. اب جناب اب اگر یہ ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب امیر تو نہیں ہوں گے اس سے, کیونکہ ایک پاؤنڈ آج کل میرے خیال 250 ہوتا ہے, تو 1 پاؤنڈ سے آپ کتنے کا امیر ہو سکتے ہیں؟ 250 روپیہ تو میرا مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی جو رسپیکٹ ہے جو کہ ڈیمیج ہوئی ہے, اور جس کی بنیاد بنا کے پی ٹی آئی نے باندر ٹپوسیاں ماری ہیں. باندر جب ٹپوسی مارتا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا اس کے اوپر کہ وہ مطلب اگر وہ آپ نے باندر کو کپڑے بھی پہنائے ہوں تو کپڑے بھی الٹ جاتے ہیں. اور باندر ٹپوسی کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ خود ہی برہنہ یا ننگا یا بے نقاب ہو رہا ہوتا ہے. تو جب میں باندر ٹپوسی کہا کریں تو وہ آپ اس کو پورے کو مائنڈ میں لے کے آیا کر. تو جو پی ٹی آئی نے باندر ٹپوسیاں ماری تھی نا,
وہ جو ہیں وہ دھڑام سے گرنے والی ہیں. لیکن کیا ہے یار, آپ 7 سال ایک بندے کو گالیاں بکتے رہیں, اس کے بارے میں بکواسیات کرتے رہیں, اس کے بعد ون فائن مارننگ پتہ چلے کہ آپ جس بنیاد کے اوپر بکواسیات فرما رہے تھے وہ جھوٹی ہے, تو آپ کہیں جی معافی دے دیں. ایک دن معافی مانگ لیں آپ, چلیں. یہ جس کو گالیاں پڑی ہیں اس کے ضمیر کے لیے تو شاید یہ اطمینان کا باعث ہو جائے کہ میں بے گناہ تھا یا میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں. لیکن وہ ایک پوری نسل کو پولیوٹ کر گئے ہیں جو اب بھی آگے نیچے بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ تھا, یہ ہے جی وہ پورا سلسلہ. جج صاحب نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے. اب جب دلائل شروع ہوں گے کیٹیگری 1 کے اندر تو ڈیلی میل کو آ کے بتانا پڑے گا کہ جناب یہ ہیں وہ حقائق. اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یہ کیس الٹ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ کنکاکٹڈ قسم کے ثبوت تیار کرے شہزاد اکبر, جس کا وہ ماہر ہے, اور وہ ڈیوڈ راس کو دے دے اور ڈیوڈ راس اپنے وکلا کے ذریعے عدالت میں پیش کر دے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ, یا جو اس وقت عدالتوں میں کیس پینڈنگ ہے کہ سارے واٹس ایپ جج ہی نے نا. ٹھیک ہے. تو وہ خاص ان کی بات کر رہا ہوں جی, یہ جو ہیں احتساب والی عدالتوں کے نا ایڈمنسٹریٹر جج ہی ہیں نا بیچارے, واٹس ایپ کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو ان کو جناب حکم دیا جائے کہ جناب یہ ججمنٹ جو ہے, ویسے بھی ان کو لکھی لکھائی ججمنٹ ہی آتی ہے, تو ان کو وہ لکھی لکھائی ججمنٹ دی جائے, اور ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر ان کو تنا کے اور اس عدالت کی سماعت کے دوران ہی وہ مقدمہ جا کے آپ وہاں پہ پیش کر. اب ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ اگر فیصل نہیں ہوتا تو پھر ڈیلی میل کو وہ والا پورے حقائق پیش کرنا پڑیں گے جو وہ اس کے وکلا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے ازمپشن پہ خبر چھاپی ہے. بچنے کی یہی دو صورتیں ہیں, یہاں کی عدالت کا فیصلہ ہو جائے اور یہ جا کے کہیں کہ جناب ہم نے پہلے چھاپ دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ دیکھیں ہو گیا, نمبر 1. یا وہ دوسری صورت جو میں نے آپ سے عرض کی ہے, اس کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی حقائق گھڑیں اور حقائق گھڑ کے لے جائیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب جو ہے یہ بند بھی ہو سکتا ہے, جس پہ میرے ایک دوست نے بڑا خوفناک تبصرہ کیا کہ نیب بند بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ براڈ شیٹ کی بلیک میلنگ سے نجات ملے. نیب بند نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے نا. اتنی مشکل سے تو قابو آیا ہے ہمارے, یہ سول سوسائٹی ہمارے قابو آئی ہے کہ جس کو چاہیں ہم جب اٹھا لیں اور جس کی مرضی عزت اچھال لیں اور ہم پہ کوئی وہ بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جناب, پاور نہیں چھوڑی جاتی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب بند بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی بہتر انفارمیشن ہو, میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا. یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. میں نے کہا چیزہ لی آیا ہے نا, ترجمہ کرا رہے آپ پائیں کہ کرانا دیا جائے, تو وہ ترجمہ کرا لینے دیں جی, بیچاروں کو سمجھ آئے گی, پھر چپ کر جائیں گے نا, چپ کر کے چپ جائیں گے اندر جا کے. ٹھیک ہے. ہاں آج کل بیچاروں کے ہاں ماتم جاری ہے, کئی ہزار ان کی جنہوں نے مختلف جو کمپینز میں حصہ لیا تھا نا, ہیٹ کمپینز کے اندر, وہ بند ہو گئی ہیں آئی ڈیز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایک آئی ڈی بند ہوتی تو 8 اور بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ پھر اس سسٹم سے چلنے والی تمام آئی ڈیز اڑا دیتا ہے نا ٹویٹر جو ہوتا ہے. چلیے خیر, ایسی بات کو پھیلانے کا فائدہ نہیں ہے, انجوائے کریں آپ اس بات کو. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے. نیچے ہمارے جو ہے فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہماری ڈسکرپشن کے اندر ہمارا ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, اور ہمارے دوسرے جو ہیں وہ معلومات بھی پڑا ہوا ہے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.